اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ایک گناہ کا کام اور کیا کیا جاتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نوحہ اور ماتم کرتے ہیں لوگ، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ، شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ۔ نوحہ اور ماتم تو جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، وہ لوگ کرتے تھے جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا اللہ پر، جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا رسول پر، جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا یوم آخرت پر، وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے۔ اگر آج کا کوئی مسلمان کرتا ہے اس طرح کا کام تو اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ شریعت کے دائرے سے ہٹے ہوئے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا 4 چیزیں ہیں جو میری امت کے لوگ کریں گے، امت کے کچھ لوگ کریں گے، 4 چیزیں۔ ان میں سے ایک بیان کیا تھا آپ علیہ السلام نے، الفخر فی الاحساب، حسب و نسب کے بارے میں فخر کریں گے، حسب و نسب کے بارے میں، میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، تم انصاری ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ یہ جاہلیت کے قبیل سے ہے، لیکن لوگ غیر شعوری طور پر اس کو کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے لیکن کرتے رہتے ہیں، سماج و معاشرے کے اندر بولتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ جاہلیت کے قبیل سے ہے۔ اگر جاہلیت والا کام کرتے ہوئے کوئی مرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا کیا بنے گا جو اس کے بعد ملنے والی ہے؟ اگر کسی کی وفات اسلام پر ہوتی ہے تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں میں رکھے گا، عظیم نعمتوں سے ہمکنار کرے گا، لیکن جس کی موت جاہلیت پر ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ ایک پہلا کیا کہا ہے؟ الفخر فی الاحساب، حسب و نسب کے بارے میں لوگ فخر کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا بیان کیا کہ والطعن فی الانساب، نسب کے بارے میں ایک دوسرے کو تانا دیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا کہا والاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں کو دیکھ کر کے، تاروں کو دیکھ کر کے قسمتوں کا حال معلوم کرنا، بارش طلب کرنا۔ آج ایسے بھی بہت سارے سماج کے اندر چل رہے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے یہ جو ستارے اور طیاروں کے نام ہیں نا، ستارے اور سیاروں کے جو نام ہیں، عطارد، مریخ، زمرد اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا وہ مہینہ طے کرتے ہیں کہ یہ زمرد ہے لگا ہوا ہے تو یہ کام ہو جائے گا، عطارد لگا ہے تو یہ کام ہو جائے گا، مریخ ہے تو یہ کام ہو جائے گا، پتہ نہیں اس سے سب طے کرتے ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے لیتے ہیں۔ معاذ اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کے قبیل سے ہے، اور ایسے لوگ اگر دنیا سے وفات پاتے ہیں تو اسلام پر وفات نہیں پائیں گے، جاہلیت کی موت مریں گے۔ اس لیے حساس رہیے، اسے معمولی مت سمجھیے، مذاق کے طور پر مت لیجیے، سیریس ہو جائیے اس مسئلے کے حوالے سے۔ تو لوگ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ نوحہ کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 ہو گیا نا، چوتھا نوحہ۔ نوحہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت بغیر توبہ کے مر گئی تو اسے خارش کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا۔ کھجلاتے یہاں کھجلاتے تھے نا دنیا کے اندر، نوحہ ماتم کرتے ہیں، ایک طرح سے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں نا، وہاں بھی کھجلی کا عذاب دیا جائے گا۔ صحیح روایت ہے یہ۔ تو نوحہ اور ماتم کرنا اسلام کے اندر پوری طرح سے منع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھیں بیعت کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، تو ایک کنڈیشن یہ بھی لگاتے تھے کہ نوحہ اور ماتم نہیں کریں گے، یعنی اتنی سختی سے اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کس قدر مخالفت ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو لوگ کس طرح سے اپنے پیروں تلے رود رہے ہیں، اسے ہم اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، ہدایت دے۔